السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے. تو اس کے اندر جو ہے اکثر لوگ دیکھا جاتا ہے کہ لائٹس وغیرہ مسجدوں میں لائٹس لگائی جاتی ہیں، اور گھروں کے اوپر لائٹس لگائی جاتی ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں. تو اس کے کیا معاملات ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے جھنڈے لائٹس لگانا؟ اس کے کیا معاملات ہیں؟ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں الیاس قادری صاحب، مدنی چینل کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. تقریباً 9 سال سے گاڑی اس طریقے سے سجاتے ہوئے 12 ربیع الاول کی جشن ولادت کی خوشی کے اندر، کیا ہم کو اس کا بھی ثواب ملے گا؟ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ مطلب اتنے اس میں مطلب گاڑی کے اندر جو اتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہو، یہ تو ایسے کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں کسی غریب کی، ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں پھر اس بات کا؟ ماشاءاللہ ایک اصول ہے، شریعت نے جس کام کو منع نہ کیا ہو وہ جائز ہوتا ہے. کسی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اخلاص کے ساتھ گاڑی سجائی، جو بھی اس میں خرچ کرے گا. اچھا، ابھی آپ نے سنا کہ الیاس قادری صاحب نے کہا کہ کہیں کہ جو ہے نا شریعت نے جس چیز کا منع نہیں کیا وہ چیز جائز ہو گئی. شریعت نے نماز جنازہ کی اذان دینے کا منع نہیں کیا ہے، تو آپ اذان دلوا دیں نماز جنازہ کی. تو اس پہ پوری اس کے اوپر پوری وہ ٹائمنگ، مطلب اس طرح کے معاملات نہیں چلتے ہیں کہ شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے اور صحابہ کرام نے کس طرح اس پہ عمل کیا. صحابہ کرام سے اگر ثابت ہوتا تو اس چیز پہ ہم عمل کرتے، لیکن ثابت اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. امید تو ہے کہ اس کو ثواب ملے گا، یعنی اس کے بدلے غریبوں کو دے دیا جائے. تو اگر کوئی یہ بھی کرتا ہے کہ یہ سجانے کو جائز سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، بالکل دل میں اس کے کوئی میل نہیں ہے، اور اس پر خرچ کرنے کے بدلے اگر گاڑی نہیں سجاتا، بھائی میں یہ رقم فلاں غریب کو دے دیتا ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اور اس کو یہ ٹون بھی نہیں کیا جائے گا تم یہ کرتے ہو اس کو یوں کرو، پھر تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. کعبہ شریف کا غلاف بڑا قیمتی، کروڑوں اربوں روپے کا غلاف ہوتا ہے، سونے کی کڑھائی ہوتی ہے، اور سارا سال اس پر نہ جانے کتنے کاریگر سارا سال کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ اتنا بڑا کعبے کا غلاف اتنا قیمتی جو سارا سال وہ بنتا رہتا ہے، پھر سال میں ایک بار یہ تبدیل ہوتا ہے، ہر سال میں اربوں روپے اس پر خرچ ہوتا ہے. کیا خیال ہے غریبوں کو دے دیا جائے؟ چلو نہیں دیتے بھائی، کعبہ عظمت والا ہے، تو کعبہ عظمت والا تو کعبے کا کعبہ بھی عظمت والا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ نے جو بنگلہ کوٹھیاں بنا کے رکھی ہیں، سچ بولنا پلنگ کتنے گئے؟ اچھا 1.5 لاکھ کا، 50,000 والا بن لگاؤ نا یار، 1 لاکھ کسی غریب کو دے دو. موبائل کتنے گئے؟ 3.5 لاکھ کا، اتنا مہنگا لیا ہے. 25,000 والا موبائل رکھو اور 3.25 لاکھ کسی غریب کو دے دو. یہ اپنے مال کا حساب لگا کر آپ پہل کرو، آگے پیچھے ہم آتے ہیں آپ کے جھنڈے. اور دوستو آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے دنیاوی موقف کی طرف رائے دی ہے، نہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی دلائل پیش کیے، نہ کوئی معاملات پیش کیے. تو آپ کے سامنے سب واضح ہوتا ہے کہ کس طرح کے معاملات ہیں اس کے اندر. اور یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس چیز کو نہیں منایا تو اس چیز کو نہیں منانا چاہیے. تو اس طرح کے معاملات ہیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں، کوکم نورانی صاحب کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات شادی میں نہیں لگائیں اور یہ مطلب غریب کو دے دیں. اگر آپ اس کو ثواب کی نیت سے نہ کریں، دنیاوی طور پہ اگر کلچر کے طور پہ کریں تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. آپ اس نیت سے نہیں کر رہے کہ اسلام اس کا جو ہے اسلام اس بارے میں کچھ کہتا ہے یا اسلام کے طور پہ یہ جائز ہے ناجائز ہے. آپ ثواب کی نیت سے نہ کریں، آپ ویسے ہی کہیں کہ ہم نے اپنی خوشی سے ایک چیز کر رہے ہیں، ہم نے لائٹس لگانی ہے تو بالکل لگا سکتے ہیں. آپ دنیاوی طور پہ آپ کو جو کام کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی ثواب ملے گا اس سے، تو ثواب اور اس کا دار و مدار سارا شریعت سے ہوتا ہے. تو شریعت اگر اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اگر اس کے معاملات میں نہیں اور شریعت نے بتایا تو اس کا ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کام جو بھی ہوگا ثواب کی نیت سے جو کیا جائے گا وہ بدعت کہلائے گا. تو آئی ہوپ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی. تو چلیے کوکم نورانی صاحب کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. لائٹ لگانا کیسا ہے؟ اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ.
اللہ کی سنت طریقے کو کہتے ہیں، وہ کہ اس کو زیادہ ہوگا ثبوت کہاں لکھا ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا، کہاں لکھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، مجھے نہ چھیڑا کرو ورنہ میں چھوڑتا نہیں. تمہاری بھی کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے اپنی کتاب میں تمہاری کتابوں کے حوالے دیے ہیں. دھارمی صاحب نے جگہ جگہ لکھا ہے. اور بولو اور چاہیے. شمامت الانبیاء میں نواب صدیق اظہر خان نے لکھا ہے. اسی لیے کہتا ہوں مجھے نہ چھیڑنا. اب کہو گے جی آپ، میں نے کہا اللہ کی سنت، تو یہ بات سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرماتی ہے جب حضور کی ولادت کا وقت آیا میں نے 3 چیزیں دیکھی. فرماتی آسمان کے تمام ستارے سمٹ کر میرے گھر کی چھت پر جمع ہو گئے، چونکہ مجھے لگتا تھا ابھی گر پڑیں گے. رب نے چراغاں کیا یا نہیں؟ ہم آسمان کے تارے نہیں توڑ کے لا سکتے، کمکمے لگا کر اسی سنت کو پورا کرتے. فرماتی ہیں آسمان سے فرشتے 3 جھنڈے لائے، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں. جھنڈے لگانا اللہ کی سنت ہے. ہم اتنے ویسے جھنڈے نہیں لا سکتے، ہم جب بھی جھنڈے ہمیں ملتے ہیں لگا کے اسی سنت کو پورا کرتے ہیں. آگے سمجھ میں حدیث سنا رہا ہوں، اس میں ایک اور بات بھی ہے. فرماتی تیسری چیز وہ کیا دیکھی؟ ساری فضا بھری ہوئی تھی، زمین سے لے کر عرش تک ساری فضا بھری ہوئی. کوئی بیٹھا نہیں تھا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے. فرشتے تھے. کون تھے؟ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے. فرماتی ان کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان لگائے تو آواز آ رہی تھی. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی. دوستوں آپ نے کوکب نورانی صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے سارا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ کی سنت ہے یہ عمل کرنا. تو صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام ہم سے زیادہ دیندار لوگ تھے، اور وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلا کرتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، ان کے ہر ایک کام کو مانا کرتے تھے. تو وہ زیادہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ کیا معاملات کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی سنت تھی تو وہ سب سے پہلے اس چیز کو عمل میں لے کر آتے اور 12 ربیع الاول منایا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی چراغاں کرنا شروع کر دیتے. تو اس کی کوئی حقیقت ملتی نہیں ہے، نہ کوئی حدیث سے ملتا ہے کہ کسی صحابہ کرام نے ان کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس چیز کا حکم دیا ہو کہ اللہ کی سنت ہے، اس پہ آپ یہ عمل کریں، آپ چراغاں کریں 12 ربیع الاول کو، یا آپ جھنڈے لگائیں، یا آپ ریلیاں نکالیں. اس طرح کے معاملات نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہمیں، نہ صحابہ کرام سے ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے، نہ کوئی معاملات ملتے ہیں. تو اللہ کی سنت ہے، لیکن آپ زیادہ اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں، یا آپ زیادہ دیندار لوگ ہیں. صحابہ کرام سے زیادہ آپ دیندار ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کو بھی آپ اپنے ذہنوں میں مد نظر رکھ کے چلیں تو زیادہ میرے حساب سے بہتر رہے گا. تو چلیں آپ نے موقف تو سن لیا ہے، اب آگے چلتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اچھا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو بریلوی اور دیوبندی اور بعض اہل حدیث بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انہوں نے تو مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جھنڈے لگانا جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے. تو کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے 3 جھنڈوں؟ کوئی نہیں جی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب وہ شخصیت ہیں المتوفی 1052 ہجری، جن کے بارے میں خود امام صاحب بریلوی صاحب فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ لکھتے ہیں. شاہ صاحب کی جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کی بات کو چھوڑ دیں. ان کو پتہ ہے کہ مردود روایتیں بھی اور جعلی قصہ کہانیاں بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا کرتے تھے.
اور میں نے میرا ایک کلپ بھی ہے حاضر و ناظر کا بانی کون، عقیدہ حاضر و ناظر کا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. یہ حاضر و ناظر کی ٹرم انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے، جن کو بریلوی، دیوبندی اور بعض اہل حدیث بھی، بعض اس لیے ہو گئے ہیں کہ جب سے ہمارے لیکچرز آئے ہیں، پہلے سارے ہی تھے. عبداللہ باولپوری جو لال رومال والے جتنے لوگ ہیں ان کے استاد ہیں، ٹھیک ہے صحیح. تو انہوں نے ان کو باقاعدہ ان کو کوٹ کیا ہوا ہے اپنے رسائل کے اندر، عبدالحق محدث دہلوی کو، اور رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے. یہ حاضر ناظر کا عقیدہ بھی انہوں نے بنایا تھا. یہ بھی روایتیں بالکل جعلی ہیں جی. وہ 3 جھنڈے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں خانہ کعبہ کی چھت پہ، اور ایک آتا ہے جی وہ مشرق سے مغرب تک تھا جھنڈا، دوسرا کعبے کی چھت پہ تھا، تیسرا نبی علیہ السلام کے گھر کی چھت کے اوپر. کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں اور دنیا کی سیرت النبی کی کتاب، آپ سیرت ابن اسحاق اٹھا لیں، ابن شام اٹھا لیں، کہیں پہ موجود نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بناتے رہے اپنے یعنی جھنڈے بنانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اسلام دوستوں آپ نے موقف سن لیا انجینئر صاحب کا. جو ابھی کوکم نورانی صاحب نے آپ کے سامنے وہ کہہ رہے تھے کہ حدیث پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ ایک ساتھ فرشتے آئے 3 جھنڈے لے کے، تو اس طرح کے معاملے ادھر ادھر ان جگہوں پہ لگائے. تو انجینئر صاحب نے کہہ دیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے ہم نے کسی کتاب سے. تو آپ کے سامنے موقف بالکل کلیئر ہو چکا ہے. چلیے اب طارق مسعود صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے. صبح کے وقت ہوتی ہیں، رات کو عیدیں مسلموں کی ہوتی ہیں. کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو، کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے. لائٹنگ رات کو جچتی ہے، دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں. جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت. صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے، نماز پڑھو گے، سویاں کھاؤ گے، گلے ملو گے، پتلی گلی سے نکل لو. عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے، نماز پڑھو گے، قربانی کرو گے، گوشت کھاؤ گے، ٹھیک ہے نا. یہ سب کام تبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے. جائز ہے مگر مکروہ، کیونکہ شاعر اسلام میں سے دن میں ہوگا. یہ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے رات کو. ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے، سارے جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو. یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. بالکل صحیح. تو پتہ ہی چلتا ہے بھائی، بہت معذرت کے ساتھ، کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل. یاد رکھو محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے، اور جذبات سے ہٹ کے جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ آسان بہت ہے، لیکن یہ حقیقی محبت کی علامت نہیں ہے. بالکل صحیح فرماتے ہیں چاند. سو دوستو آپ نے طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے بھی یہی بتایا آپ کو کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. عید اسلام کی جو عیدیں ہیں وہ صبح کے وقت ہوتی ہیں، اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. اور لائٹس وغیرہ جو آپ لگاتے ہیں وہ رات میں ہی چل رہی ہوتی ہیں، اور محفل وغیرہ جو آپ لگاتے ہیں وہ بھی رات میں ہی چل رہی ہوتی ہیں آپ کی پوری راتیں. تو اس طرح کے تہوار اسلام میں نہیں ہیں. تو چلیں اب شیخ توصیف الرحمان صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. رات کو چاند رات کو مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں. کس نے دی ہیں؟ اللہ عز و جل نے، اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں. اللہ نے اہل ایمان کے لیے 2 عیدیں پسند کی. 2 دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. لیکن یہ تیسری عید کے آداب بیان ہو رہے جس کو مولانا الیاس قادری صاحب عیدوں کی عید قرار دے رہے. یہ 2 عیدیں ہیں اور یہ تیسری ان سب کی سردار ہے. کہتے ہیں چاند رات کو تمام مسجدوں میں 3 بار اس طرح اعلان کرواؤ کہ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا مبارک ہو، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے. چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے. ربیع الاول کے چاند کے نظر آنے کا اعلان خوشی کے طور پہ کہ مبارک ہو سب کو. کیا حضرت بلال نے یہ اعلان کیا؟ ارے تم بلال سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ نہیں کر سکتے. کیا تم صدیق اکبر سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم ابو ہریرہ سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتے ہو؟ وہ ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں لوگ کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے اور میں نبی کے دروازے سے نہ اٹھتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو میں کہیں جاؤں نبی اپنی زبان مبارک سے کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور ابو ہریرہ اس سے محروم ہو جائے.
سبحان اللہ. کیا تمہیں ان سے زیادہ پیار ہے؟ کیا کبھی صحابہ نے 12 ربیع الاول کا چاند دیکھ کر مسجدوں میں یہ اعلان کیا اپنے گھر دکان مسجد پر 12 عدد یا کم از کم ایک سبز جھنڈا یکم ربیع الاول سے لے کر سارے مہینے لہرائیں؟ اپنی مسجد گھر دکان کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم ایک عدد سبز پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے. اس حدیث سے ثابت ہے کس صحابی نے لہرایا؟ نبی نے کس کو جھنڈے بنا کر دیے؟ اگر یہ جھنڈا لہرانا ثواب کا کام ہے، اگر جشن عید میلاد النبی ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، تو بتائیے اجر و ثواب کی باتیں تو محمد بتا کر چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. الیوم اکملت لکم دینکم، میرے رب نے اعلان فرما دیا دین پورا ہو گیا، شریعت بیان ہو گئی. اگر یہ اجر و ثواب کی باتیں ہیں تو یہ آپ کو آج کیسے پتہ لگی؟ نبی کے دور میں یہ لوگوں کو کیوں نہ پتا تھی؟ بالکل صحیح بات ہے، حقیقت ہے. کار، رکشہ، سائیکل پر بھی اپنے پلے سے ایک جھنڈا خرید کر ضرور لگائیے. بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑیوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجئے. اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی سگے مدینہ الیاس قادری عطار اپنے گھر پر بھی سبز جھنڈا لگاتے ہیں. الحمدللہ سگے مدینہ و فی عنہ بھی حتی الامکان اپنے مکان بے نشان پر سادہ جھنڈے لگاتا ہے. مولانا صاحب، ہم آپ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ ایک جھنڈا نہیں 1000 جھنڈے لگا لیں، لیکن ہمیں نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں نبی نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا ہو، نبی نے اپنی بیویوں کے گھروں پہ جھنڈا لگایا ہو، میرے نبی کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہو. ایک حدیث. آپ کو اجازت ہے جو چاہے کریں، لیکن ہم پابند ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گھروں پر 12 جھالریں یا کم از کم 12 بلب لگائیں اور اپنے محلوں میں بھی خوب چراغاں کریں. یہ چراغاں نبی کے کس صحابہ؟ اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے نیز اپنی مسجد اور محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغاں کی. اگر یہ چراغاں کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اگر یہ چراغاں کرنا، اگر یہ خوشی کا یہ طریقہ اللہ کے نبی کی شریعت میں ہے تو اللہ کا واسطہ ہے دلیل ہمیں بھی دے دو. سارے علاقے کو سبز جھنڈوں ننھے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. فضا میں 12 میٹر یا حسب استطاعت پرچم لہرائیے. 12 دن تک مساجد میں اجتماعات مقرر کیجئے. سارے علاقے کو سبز پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنتوں اور اجتماعات منعقد. کیا نبی کے صحابہ نے کیے؟ ایک ہی سوال. بالکل نہیں. نبی کے صحابہ وہ عظیم جماعت جو میرے نبی کے حکموں کو قبول کرتے ہوئے پھیلاتے ہوئے مر جانا سعادت سمجھتے تھے. سبحان اللہ. میرے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، مشرکین کی بستی میں جاؤ، ان کو پیغام توحید دے کر آؤ. وہ بستی کے چوک میں پہنچے تھے، چوراہے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی، نبی کا پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ ان کو سنایا تھا. ایک مشرک نے پیچھے سے آ کر نیزے کا وار کیا تھا، اس صحابی کی چھاتی سے وہ نیزہ باہر نکل آیا اور صحابی کی زبان سے جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے جو مر جانا اطاعت رسول میں کامیابی جانتے تھے، کبھی انہوں نے بھی 12 میٹر کے جھنڈے لگائے، بلب لگائے، اجتماعات مقرر کیے مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کے چاند نظر آنے سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ 12 دن اجتماعات نبی کے صحابہ نے کیے. اس میں محفل میلاد قیام ہوا. سو دوستو، آپ کے سامنے سارے موقف میں نے پیش کر دیے. تو 12 ربیع الاول کے مہینے میں لائٹس وغیرہ لگانا اور جھنڈے لگانا اسلام سے ثابت نہیں ہے.
تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اگر آپ نارمل طور پہ یعنی بغیر ثواب کی نیت سے لگاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے, دنیاوی اعتبار سے آپ لگائیں. لیکن اگر آپ ثواب کی نیت سے اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کا ثبوت شریعت سے ہونا ضروری ہے, اور اگر آپ ثواب کی نیت سے بغیر ثبوت کے آپ یہ عمل کرتے ہیں تو یہ بدعت عمل ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوگا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے. آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہے نما.